والوں کو ہوتی ہے وہ ہم آزاد فضاؤں میں آنکھ کھولنے والوں کو اس درجے کی قدر نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے، اس کی قدر و قیمت تو کربلا والوں سے پوچھی جائے، جنہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے، اس کے دوام و استحکام کے لیے اور اس کی اشاعت و فروغ کے لیے اپنی جانوں کی نظریں پیش کیں۔ جب شوق اور توجہ اس لیول کا نہیں تھا تو پھر دین کے احکامات سیکھنے کا تصور کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ شاید 100 میں سے 1% یا 2% ہمارے عام عوام بھائیوں کو ان سے کچھ واقفیت حاصل ہو، باقی 98% کا باب تو بند پڑا ہے، اس کو تو کھولا ہی نہیں جاتا کہ اسلام قدم قدم پہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ 2 مرحلے ہیں، 2 مقام ہیں، 2 قسطیں ہیں یا 2 پارٹ ہیں۔ پہلا ہے عبادت اور دوسرا ہے معاملات۔ 5 وقت کی نماز ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض کر دی گئی۔ اہمیت یہ ہے نماز کی کہ فرمایا گیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے اشاروں سے پڑھ لو۔ روزے فرض کر دیے، کتب علیکم الصیام کہہ کر کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے۔ اور جس بندے کے پاس حلال کمائی کا پیسہ ہو حج کے کل خرچے کے لیے، اور قرضہ ہو تو وہ بھی مائنس ہو چکا ہو، اور بیوی بچوں والا ہے، ماں باپ والا ہے، ان کی خدمت اس کے سپرد ہے، تو جتنی دیر حج پہ رہنا ہے اتنا خرچ ان کو دینے پر قادر ہو تو اس پہ حج فرض ہے۔ اسی طرح اگر ضرورت آن پڑے دفاع اسلام کی اور جہاد کا میدان سج جائے تو مختلف شرائط پوری ہونے کی صورت میں جہاد فرض ہے۔ اس کا تعلق عبادات سے ہے۔ اور دوسری چیز ہے معاملات، جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا وسیع چیپٹر ہے، اتنا وسیع باب ہے، یہ جتنا وسیع تھا اتنا ہی ہم اس سے ناواقف ہیں، اور اگر کہیں کہیں کچھ واقف ہیں تو عمل کی صورت نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے۔ دین اسلام نے ہر شعبے کے حقوق متعین کر دیے، پڑوسیوں کے حقوق بتا دیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اگر تم نے اپنی دیوار بھی چھت سے اوپر اونچی کرنی ہے تو اپنے پڑوسی سے اجازت لے لو، اس لیے کہ دیوار کرنے کی وجہ سے ہوا کی آمد و رفت رک جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا پنکھا چل رہا تو کوئی بندہ آگے بیٹھا ہوگا نا، او بھائی سجے کھبے ہو تو ساری ہوا روکی ہے، تو سرکار فرماتے تم نے دیوار اونچی کرنی ہے تو پڑوسی سے اجازت لے لو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور پھر پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنا بڑا حکم دیا، اتنی بڑی ترغیب دی کہ فرمایا اللہ کے حبیب اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کامل مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو کامل مومن کون ہے؟ کہ جسے اپنی بھوک میں پڑوسی کی بھوک کا احساس بھی ہو، جسے اپنی ضرورت میں پڑوسی کی ضرورتوں کا احساس بھی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ وسیع حال کی وجہ سے اور سپیکر کی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے آپ سب کو میرے الفاظ صحیح طور پہ سننے کو مل رہے ہیں کہ نہیں۔ اب تک کی خاموشی تو یہی بتا رہی ہے کہ آپ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں، سن نہیں رہے۔ اب تک کی حالت تو یہی بتا رہی ہے۔
تو آپ سے اگر پوچھا جائے تو کیا جواب دینا پسند کریں گے؟ کوئی آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ صحیح آ رہی ہے آواز آپ کو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق کے احکام لاتا رہا کہ رب فرماتا حبیب یہ بھی حق کے پڑوسی کا، یہ بھی حق ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، صرف ایک سطر ہے۔ فرمایا ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ جس ترتیب اور جس تاکید کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق رب بیان فرما رہا ہے کہ امت کو تعلیم کر دیے جائیں، تو فرما ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید کسی دن پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک کر دیا جائے۔ یہ ہے دین اسلام، اور یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات کا حسن۔ اس نے حقوق متعین کر دیے۔ پھر مطلقاً آ گیا بلڈ ریلیشن، جس کو ہم بولتے ہیں خونی رشتے، چاچے تائے مامے پھوپھے۔ اب خونی رشتوں کی الگ الگ بات کریں، اتنا طویل وقت نہیں ہے۔ مجموعی طور پر ایک چیز احادیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بندے نے صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، تو وہ ڈھونڈتا ہے مصرف، یعنی اس کے خرچ کرنے کی جگہ۔ اگر اس کا تھوڑا سا بھی کوئی ایکو کا بٹن ہے نا، ہاں حال کی گنجائش، تو صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، تو اب یہ چیز کرنے والا اس کا مصرف ڈھونڈتا ہے کہ اس کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے، کس کو دوں۔ تو جب یہ سوال شریعت کے دروازے پر ہوا تو دین اسلام نے رہنمائی کی کہ پہلا حق رشتہ دار کا ہے جس سے بلڈ ریلیشن ہے، اور اگلی بات اس سے بھی تگڑی ہے کہ رشتہ دار کو اگر خیرات دی، صدقہ دیا، زکوٰۃ دی تو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل ثواب جو ہے وہ اس بندے کو دیا جائے گا، کہرا ثواب نہیں۔ مطلب 10 روپے صدقہ کرا ہے تو ثواب 10 کا نہیں 20 کا ملے گا۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ تو حدیث پاک میں سمجھایا گیا کہ ایک صدقہ دینے کا ثواب ملے گا اور ایک رشتہ دار سے بھلائی کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے اسلام اور اس کی تعلیمات ہے۔ اچھا، پھر بہت کچھ قریبی رشتے ہیں، اس کے اندر آ جاتی ہے ماسی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گور بار میں ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام، دل میں سختی پاتا ہوں۔ دل کی سختی بہت بڑا مرض ہے، قساوت قلبی۔ حضور دل میں سختی پاتا ہوں، یعنی بارگاہ میں وہ علاج پانے کے لیے آئے ہیں، اس مرض سے نجات پانے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ عرض سن کر فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کیا نہیں، وہ فوت ہو گئی ہے۔ فرما ماسی زندہ ہے، خالہ؟ عرض کیا وہ زندہ ہے۔ فرما اس کے ساتھ نیکی اور بلائی کر، دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حل بتایا گیا۔ ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں، یہی بات عرض کرتے ہیں کہ دل میں سختی پاتا ہوں، تو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کر دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اب آپ ذرا ان دو باتوں کو سامنے رکھ کے ایک نتیجہ نکالیے
یتیم کے سر پہ شفقت سے پیار سے ہاتھ پھیرا، وجہ یہ کہ اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اور بچہ عادی ہے باپ کے دست شفقت کا۔ اب ادھر اس کو کہا ہے کہ تو، یعنی ہمیں تعلیم دی ہے کہ تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو باپ کی کمی اور دست شفقت کی محرومی کا احساس بار بار نہ ہو، اسے پیار ملتا رہے۔ اور بندے کو کہا کہ تینوں تے ثواب چاہیے ہے نا، جتنے بال نیچے آئیں گے ہم اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طریقہ کے ساتھ چچا ہے، چچا کے بارے میں حدیث میں فرمایا، آدمی کا چاچا اس کے باپ کی مثل ہوتا ہے، اس کے باپ۔ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما۔ سرکار علیہ السلام نے ان سے فرمایا، چاچا ساری فیملی کو لے کے ہمارے گھر آنا، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اب حضرت عباس نے یہ تو نہیں کہا کہ حضور بس آپ ایسے ہی دعا کر دیجئے گا، ہمارا حاضری کرنا کو ضروری ہے۔ پتہ چلا حاضری میں بھی کوئی راز ہے، وہ کسی خاص جگہ پر حاضر ہونا، اس کے اندر کوئی راز کوئی حکمت تو ہے نا۔ آستانہ شریف پہ بلا لیا اور حجرہ مبارک میں بیٹھے اور حضور دعا فرما رہے ہیں، ان کی خیر کی، بلائی کی، سلامتی کی، رحمت کی۔ سرکار عباس، ان کی اہلیہ پاک اور ان کے بچے حضور اقدس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، اور روایت میں ہے کہ وہ بھی آمین کہہ رہے تھے اور سرکار کے حجرہ پاک کی دیواریں بھی آمین کہہ رہی تھی۔ اب ان تمام رشتوں کے اندر سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ قدر و قیمت اور سب سے زیادہ تعظیم احترام کا سبق قرآن و حدیث نے جس رشتے کے لیے دیا ہے وہ رشتہ ہے ماں اور باپ کا۔ یوں کہہ لیجئے کہ احساس، فکر، خیال، پیار، شفقت، ادب، احترام کی حد ہی مک گئی ہے ماں باپ کے اوپر آ کر۔ اندازہ کریں آپ اس بات سے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے، اب دیکھیے صرف دیکھے نہیں بلکہ کس نظر سے دیکھے؟ محبت کی نظر سے۔ بچہ پیار سے دیکھ رہا ہے یہ میرا باپ ہے، بیٹا یا بیٹی محبت سے دیکھ رہے میری ماں ہے۔ فرمایا وہ جو اس نے اس محبت کی نگاہ سے ماں کی زیارت کری یا باپ کی زیارت کری، اللہ اس ایک نظر پر اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک صاحب عرض کرنے لگے حضور کو 2 مرتبہ دیکھے، فرما 2 حجوں کا ثواب۔ حضور 3 بار دیکھے، فرما 3 حجوں کا ثواب۔ سوال 100 پہ پہنچ گیا کہ حضور دیہڑی جو کوئی 100 باری ویکھے، تو جو جواب دیا نا اس کا خلاصہ یہ، فرما تمہارا رب کوئی کمزور ہے؟ تمہارا رب کوئی عاجز ہے کہ وہ تمہیں 100 حجوں کا ثواب نہ دے سکے؟ 100 بار دیکھا ہے رب، 100 حجوں کا ثواب عطا اللہ۔ میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادر رضوی، نائب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مرید کرتے تھے تو جہاں باقی اس نئے پہلے دن مرید ہونے والے کو احکام بتاتے تھے، وہاں یہ حدیث حضرت صاحب پڑھتے تھے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے۔
اور حدیث پڑھنے کے بعد ہمارے مرشد پاک فرماتے تھے بندہ خدا، یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے، بندہ خدا سوچو کہ جن کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے ان کی خدمت کر کے اگر ان کا دل راضی کرو گے تو پھر اللہ کتنی مہربانیاں فرمائے گا. سمجھے؟ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے اجر کا، ثواب کا. تو ماذ زیارت سے حج کا ثواب ہے، خدمت والا کس لیول پر جائے گا، کس عروج پر جائے گا. ہم نے 20-25 سالوں میں بہت کچھ بدلتے دیکھا. ٹانگوں کے سفر کیے، سائیکلوں کے سفر کیے، بسوں کے سفر کیے، سفر سمٹ گئے، کشادہ سڑکیں بن گئیں، فراٹے بھرتی گاڑیاں آ گئیں، بلند و بالا عمارتیں، دنیا دیکھی، بہت کچھ بدلا. لیکن اس بدلاؤ کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے. ہاں ترقی تو تھی اور ہوئی کہ کہاں کبھی ایک گلی میں ایک آدھے گھر کے اندر پی ٹی سی ایل والا فون ہوتا تھا اور وہی ایز اے پی پی نمبر استعمال ہوتا تھا، اور اس گھر کی بڑی ٹور ہوتی تھی کہ فون کرا جناب فلانے نہ گل کرنی ہے، تو انہوں نے پھر انی دیر بعد کریا جی، تو پھر وہ جس نے فون سننے آنا ہے اس نے بھی سلامیاں دینی ہے، تھوڑا جھک جھکاؤ رکھنا ہے. اب ہر چیز اپنے ہاتھ میں آ گئی. لیکن افسوس یہ ہوا ہے کہ اس ترقی کی مارا ماری میں احترام، محبت اور پیار کے جو ضابطے تھے وہ دھیرے دھیرے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج سے محض 20-25 سال یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ایسی خبر کبھی کانوں نے نہیں سنی تھی کہ بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کا مرڈر کر دیا. یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. مجھ سے زیادہ عمر کے بزرگ بیٹھے ہیں، امید ہے میری اس بات سے اتفاق کریں گے، میں تو اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی آنکھ بھی اٹھائے گا اپنے باپ کے آگے، کوئی ماں سے بدتمیزی کرے گا. میں کل مطالعہ کر رہا تھا امام ابو نعیم کی حلیت الاولیاء، حضرات علماء کی نظر ہے، غالباً بزرگوں کا نام اون بن محمد ہے رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو نعیم نے لکھا کہ اس اللہ کے ولی کو ان کی والدہ نے آواز دی، جیسے ماں بلا لیتی ہو پتر گل سن، تو انہوں نے ان کی آواز کا جواب دیا. اب جواب میں وہاں لفظ تو نہیں لکھے، یہی ہے کہ بلایا ہوگا تو یہی ہے کہ اماں جی آتا ہوں میں، یہ آ رہا ہوں یا یہ کام کر کے آتا ہوں. غور کیجئے گا سانگلے والوں، جواب دینے میں ان کی آواز اونچی ہو گئی. یعنی مائی صاحبہ نے آواز دی ہے کہ پتر گل سن، تو جواب دینے میں آواز اونچی ہو گئی. اس پہ پریشان ہو گئے کہ میں نے ماں کو جو جواب دیا میری آواز کیوں اونچی ہوئی ہے ماں دی آواز نالوں. اس کے کفارے میں 2 غلام آزاد کیے. وقت یہ بھی تھا، وقت یہ بھی تھا، دور یہ بھی تھا. اب ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کے لیے اہم ہیں، اور اہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ ولی اللہ ہوں تو ہی اولاد کے لیے اہم ہے. ماں باپ گناہگار بھی ہیں تو رب کے گناہگار ہیں. بیٹے کا تو باپ لگتا ہے، بیٹے کی تو ماں لگتی ہے، بیٹی کا تو وہ ماں باپ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا، کئی اداس حدیثوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تعالی تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو اپنے ماں باپ کو دیکھ لیا کرو. کتنا پیارا چیک کرنے کا آلہ بخش دیا. رب راضی ہے یا ناراض ہے؟
تو پھر آنڈیوں گوانڈیوں سے نہیں پوچھنا، یہ دیکھو ماں راضی ہے کہ نہیں، باپ راضی ہے کہ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر اس حدیث کو لکھا، حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب یہاں ہو کیا رہا ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنی نئی پیڑھی میں، نوکری چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے، پسند کی شادی چاہیے، کسی ملک کی نیشنلٹی چاہیے، انٹرویو میں کامیابی چاہیے، تو اس کے لیے ذرائع کون سے ہیں، سورسز کون سے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں؟ ایک تو جب سورسز ذرائع ڈھونڈتے ہیں تو اس میں بھی شارٹ کٹ کا چکر آ جاتا ہے کہ فٹافٹ ڈالا کوئی ہوئے۔ صوفیہ فرماتے ہیں دنیا پریشان ہی اس گل تو ہے کہ ہر شے وقت تو پہلے مانگ دی ہے، اور ایک کائنات میں اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں اور صوفیہ میں ایک بہت بڑا صوفی ہوا ہے جس کو دنیا امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ صوفی باصفا امام احمد رضا کہتے ہیں، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ آواز آ رہی ہے بھائی؟ صاف آ رہی ہے آواز آپ کو؟ نہیں، وہ قریب کر کے تو بالکل لفظوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ عرض کر رہا ہوں، میں بڑا ٹھہر ٹھہر کے آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ تقریر کا اصل مقصد سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے۔ اب شارٹ کٹ ذرائع ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر اس شارٹ کٹ ذرائع ڈھونڈنے والے متوالوں کو بابے ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ بنگالی بابا ہے، یہ فلانا بابا ہے، یہ فلانا بابا ہے، کام ہو کر رہے گا۔ کل میں ایک جگہ گیا تو وہ لڑکا مجھے وہ بھی میرے خیال گاڑی میں ہوگا، تو وہ کہہ رہا ہے جی ابھی گھروں میں پھینک کر گئے ہیں، تو اس پر بھی یہی لکھا ہے کہ دسو صحیح تانوں چاہیے کی ہے، اس میں پرائز بانڈ کا بھی لکھا تھا، بابا جی نمبر لگوا دیں گے، بابا جی یہ کر دیں گے۔ او ہو یہی پرابلم ہے ہماری کہ ہم مشہوریاں دینے والوں کو نجات کا مرکز سمجھ بیٹھے، اور جو مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ تو اب ایسے 2 نمبر لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے بھائی صاحب، راہ جلتا کو ملنگ شلنگ مل گیا، بابا جی بس دعا کر دو۔ اچھا پھر اس سے اپنا تصور بنا لینا کہ مست ملنگ نہ مینوں ویکھ کے ہس پیا، میرا کام ہو جانا ہے۔ ہاں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس ایک حدیث سے یہ بات سمجھ جائیں، فرمایا اللہ کے حبیب اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جو ماں باپ کا گستاخ اور نافرمان ہے، اللہ نہ اس کا حج قبول کرتا ہے، نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے، نہ اس کے نفل قبول کرتا ہے۔ بھائی جی یہاں تو رب فرض نہیں قبول کر رہا، تو یہ گلیوں میں پھرنے والا ملنگ کیا دے گا؟ فٹ پاتھ یا دکان پہ بیٹھا تویز دھاگے والا میری اور آپ کی تقدیر کو کیسے بدل سکتا ہے؟ ہم نے اسٹیشن غلط ڈھونڈ لیا، جہاں دعا ٹلتی نہیں ان کو ناراض کر لیا۔ کوئی سمجھ آئی یہ بات کی؟ ان کو کیا کر لیا؟ ناراض کر لیا، ان کو اپنے آپ سے خفا کر لیا، گستاخی اور دریدہ دہنی جو ہے وہ کرنے لگ گئے۔ اب دیکھیں کیا کر رہا ہے جی، انٹرویو دینے جا رہا ہے اور صبح اٹھ کے ماں کے گلے پڑ گیا، میرے جو شوز ہیں وہ پالش نہیں ہوئے، میرا سوٹ استری نہیں ہوا، تسی تے میری ترقی ویکھنی نہیں چاہتے۔ یا ابے سے کرایہ مانگا ہے، ابے کی تو کمر دوری ہو گئی کما کما کے کھلاتے، اس نے 2 لفظ تلخی کے بول دیے، باپ سے بدتمیزی کر کے نکلا ہے، ماں کا بھی دل دکھایا، باپ کا بھی دل دکھایا ہے،
تو باہر نکل کے آکھے کسی نانگے مست یا کسی جوگی اور عامل کے قدموں میں پڑھ کے خیر مل جائے گی تو پاگل پن کے سوا اور کیا ہے؟ دعا کا مرکز تو ماں ہے، سمجھنے بات کو، دعا کا مرکز تو باپ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم 3 بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ کتنوں کی؟ ایک فرمایا مسافر کی دعا، دوسری مظلوم کی دعا، اور تیسری باپ کی اولاد کے حق میں دعا یا بد دعا۔ دعا کر دے وہ بھی قبول ہے، بد دعا کر دے وہ بھی قبول ہے۔ حضرت ہمارے زیاد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، مولانا تشریف رکھتے ہیں، دیگر حضرات، یا میں آپ کا ایک طالب علم خادم آیا ہوں سمندری شریف سے، میں آپ سے کہہ دوں جناب فلانی جگہ پر ایک بابا بیٹھا ہے، ملنگ بیٹھا ہے، او دے کول جا کے دعا کراؤ تو بڑی قبول ہونی ہے، شاید شام تک کتنے لوگ پہنچ جائیں، پر میری بات 100% اتھینٹک بات تو نہیں ہے، میں تو اپنا قیاس بیان کر رہا ہوں، پر جس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا قبول ہے۔ کو آ رہی ہے سمجھ جناب؟ تو انہوں آواز آندھی پئی ہے جی سارے؟ حضور فرماتے ہیں باپ دعا کر دے وہ بھی قبول ہے، اور باپ بد دعا کر دے وہ بھی قبول ہے۔ یہ تصور ہی ہماری نسلوں سے ختم ہو گیا کہ ماما کو بھی دعاواں کرائی دیا نے۔ میرے پیر و مرشد اللہ کے ولی کامل، ہزاروں علماء کے استاد، لاکھوں مرید ان کے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، حضور محدث اعظم قطب عالم کا فیض ہے۔ ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا، ہمارے حضرت صاحب جب سفر کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو والدہ ماجدہ کے قدموں کو ہاتھ لگاتے اور ہاتھ لگا کے چہرے پر پھیرتے اور کہتے دعا فرما دیں میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ کیوں جناب کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ یہ تصور ہی ہمارے بیچ سے نکلنے لگ گئے۔ اب تو وہ ترقی یافتہ، وہ پڑھاکو ہے، وہ لیاقت مند ہے، وہ پرسنالٹی کا متعامل ہے جو 2-4 باپ کو جلی کٹی سنائے۔ وہ آئس کریم کی دکان پہ بیٹھے ہیں، فاسٹ فوڈ کی دکان پہ بیٹھے ہیں اور سارے گپی شپی کٹھے ہو گئے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ بول رہا ہوں، لفنٹر اوارا ویلے، اور اس میں سے ایک کہہ رہا ہے آج ابے نے مینوں گل کیتی ہے تو میں پھر اگیوں 20 سنائیاں، پھر ابا گونگا ہی ہو گیا، پھر نہیں وہ بول سکیا، اور ہنس ہنس کے کہہ رہا ہے، اور دوسرا بھی ہنس کے اس کے ہاتھ پہ تالی مار رہا ہے۔ بھائی جی جس نے تیرے منہ سے یہ بات سن کے ہنس کے تیرے ہاتھ پہ تالی ماری ہے وہ تیرا دوست نہیں، وہ تیرا دشمن ہے۔ دوست وہ تھا کہ تیرے منہ پہ تھپڑ مارتا، کہ تو اپنے باپ کا وفادار نہیں ہے تو ہمارا دوست اور وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پلٹا کھا گئی یہ چیز، اور اس پلٹا کھانے میں بنیادی کردار کس کا ہے؟ یہ بھی دکھ کی بات ہے، یہ بنیادی کردار بھی ماں باپ کا ہے۔ یہ بنیادی کردار بھی کیوں توجہ نہیں؟ بھائی جی ابھی کربلا شریف والوں کی مبارک یادوں کا مہینہ گزرا اور ہم کیا فقط نیازیں پکا کے کھلا کے کھا کے فارغ ہو جائیں گے، ان کی سیرت طیبہ کو کب لیں گے؟ سرکار سیدنا امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی ذات پاک چھوٹی عمر ہے اور سرکار کی خدمت میں آتے ہیں اور سامنے صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں، امام حسن پاک نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، اور کھجور کس کی ہے؟ صدقے کی۔ کھجور کس چیز کی ہے بھائی؟ اور صدقہ آل رسول کو کھانا جائز اور زکوٰۃ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اب منہ میں کھجور ڈالی اور لاڈلا ہے محبوب خدا کا، اور شان میں کچھ اور نہ بھی کہا جائے تو ان کی شان کو یہی کافی ہے کہ ان کا چہرہ محبوب خدا کی شبیہ اور تصویر ہے، سرکار امام حسن پاک کی ذات، اور یہ سفر کا مہینہ ان کی شہادت پاک کا مہینہ ہے، سرکار امام حسن کریم کی علی جد الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔
جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے یہ نہیں فرما دیا کہ آئندہ نہ کھانا، بلکہ حدیث میں لفظ ہے، سرکار نے فرمایا، جس کو ہم پنجابی میں معنی کریں تو کہتے چھی چھی، تھو تھو، کخن کخن، تھو تھو، اور یہ فرما کے انگلی پاک کو تھوڑا ترچھا کیا اور امام حسن کے منہ میں ڈال کے کھجور نکال کے پھینک دی، فرما تمہیں نہیں پتا کہ تو سید ہے اور ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ جہاں یہ حدیث پاک اہل بیت اطہار کی فضیلت کی بہت بڑی بات ہے، وہاں اسی حدیث میں حضور ہمیں اولاد کی تربیت کا طریقہ بھی عطا فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے مسٹیک تمہارے بچوں سے مسٹیک ہو جائے، کسی عمل کے اندر کوتاہی ہو جائے، تو اسی وقت پہلے دن پہلے موقع پر تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے، تاکہ آئندہ وہ بچہ درست روش پر قائم رہے اور غلطی کو دہرا نہ سکے۔ ماں باپ کی خدمت کی جائے گی، کہاں تک کی جائے گی؟ ماں باپ کے حقوق ہیں، کہاں تک حقوق ہیں؟ یہ جو لفظ کہاں تک ہے نا جی، اس کا جواب کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے، اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی کوئی ایہو جہا عمل بھی ہے کہ بندہ کر لوے تو ماں باپ دا حق ادا ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا ایک عمل ہے۔ کہا جی بتائیں۔ وہ بڑا شوق سے تیار ہو گیا کہ چلو یہ عمل تو پتہ چلے، ماں باپ کا حق تو سر سے اترے۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ تو بزرگ فرمانے لگے، باپ فوت ہو جائے تو اس کو زندہ کر دے، ماں فوت ہو جائے تو اس کو زندہ کر دے، حق ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بس دی گل ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا پھر یہ پک کر لے کہ ماں باپ کا حق بندے سے ادا ہوتا ہی نہیں، جو مرضی کر لے۔ اب کسی کو پیسے کا ناز نخرا کھا لیتا ہے، میں جی مائی نو حج کراتا، میں بڑھے نو حج کرا دیتا، وڈے ہوٹل چ رکھیا سی تے VIP پیکج انہاں واسطے لیا سی، آپاں دے جناب حق ادا کر دیتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم امام احمد رضا قادری نور اللہ مرقدہ نے اس روایت کو اپنے شورى آفاق فتاوی رضویہ جس کی 33 جلدیں ہیں، اس کے اندر اس روایت کو لکھا، اور پوری بیداری سے اس کو سن لیجئے گا۔ 1:05 ہو گئے اور مجھے 12 بجے کا بلکہ 11:45 کا ٹائم ملا تھا کہ بیان کرنا ہے، لیکن ہمارے 2:30 بجے تو ہوتی ہے، وہ تو آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک تکلیف دہ امر ہے کہ ہمارے ختم فنکشن کیوں بنتے جا رہے ہیں۔ اب ختم کل شریف رکھا تھا تو اس میں چنے رکھتے تھے، یہ چنے بابوں نے پرانے وقتوں میں گنے 1.25 لاکھ اور پھر ان کو بار بار تولا، تو پھر وہ وزن آگے سے آگے چلتا گیا کہ اتنے کلو چنے لے لو تو 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے۔ تو مطلب کیا تھا کہ کٹھے ہو کے 1.25 لاکھ واری کلمہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں یہ روایت لکھی کہ 70,000 مرتبہ اگر کوئی کلمہ پڑھے، اپنے لیے پڑھا تو خود فوت شدہ کے لیے پڑھا، تو وہ اللہ کی رحمت سے وہ عذاب قبر سے امن میں آ جائے گا۔ ہمارے ہاں بولے 8 بجے ختم قل ہوں گے، 8 بجے ہوں گے تو 7:45 تک بھی کتنے لوگوں کی آمد ہوتی ہے مسجد میں۔ پھر ہمارے ہاں یہ بعض نصیحت کا یا نعت خوانی کا یا مناقب کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ مزید 15 منٹ 10 منٹ پہلے کپڑے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر کنے آنا ہے کلمہ پڑھن لے؟ بارشوں میں قبریں بیٹھ جاتی ہیں، قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، پھر کون پوچھتا ہے؟ یہی تو ایک موقع ہے کہ جمع ہو کر سارے ہی وہ بخشش کے بہانے استعمال کر لیں۔ میں نے بخشش کے بہانے کیوں کہا؟ مولانا روم کہتے ہیں رب کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ اس بہانے کو اختیار کیا جائے۔ لیکن بڑی معذرت سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ختم کل بھی فنکشن ہو گئے،
حضرت شیر اہل سنت مناظر اسلام فنا فی الغوث، جن کی مسجد میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، نبر اللہ مرقدہ، اور جن کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ عظیم شخصیت، ان جیسے حضرات نے جو ختموں کے ثبوت دیے، مناظرے کیے، تو میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں ہم جاتے ہیں، اب ختم جو ہیں وہ اس کی تقریبات ہوٹلوں میں بھی ہونے لگ گئی، پر بڑے دلخراش مناظر ہوتے ہیں، چیئرز لگی ہوئی ہیں اور مدرسے سے بھی ماتڑ بچے بلا لیے، ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے کہ قرآن پڑھو۔ چودھری صاحب کے لیے چیئر ہوگی، مولوی صاحب کے لیے بھی ہوگی، مولانا صاحب تقریر جو کرتا ہے مشہور خطیب ہے، ان کے لیے کرسی کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ اتنے ہی غیر اہم تھے تو ان کو بلانے کی ضرورت ہی کیا ہے توجہ آپ حضرات کی، ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے، گلاں کربلا والے دیاں تے قرآن نال سلوک انج دا، وہ نیزے پہ قرآن پڑھ گئے اور بتا گئے کہ قرآن کتنا عظیم ہے، اور ہمارا انداز کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہ جو چیلم ہے، میں نے اچھے طریقے سے دیکھے ہوئے ہیں چیلم، وہی 20-25 سال زیادہ مدت کی بات نہیں، رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے اور جس جگہ پر بھی ختم دلانا ہوتا تھا وہاں ٹیبلیں رکھی جاتی تھی، وہ لکڑی کی ترپائی، ایک پر پورے 30 سپارے ہوتے تھے، ایک پہ 70-72 یاسینیں ہوتی تھی، تو فیملی ممبران آتے تھے، اگر گلی میں ختم ہے تو پوچھتے وضو کتنے کرنا ہے، تو وضو کر کے، ٹوپی نہیں ہے تو سر پہ رومال باندھ کے، وہ جو جیبی رومال ہوتے تھے، جس کا دل چاہنا اس نے یاسین اٹھا لینی، جس کا دل چاہنا سپارہ اٹھا لینا، آدھے پونے گھنٹے میں فیملی ممبران ہی پورا قرآن پڑھ دیتے تھے چیلم والے دن۔ میں نے پتا تسی اس سے سبحان اللہ نہیں کہنا، میں نے پتا ہے اسی سارے مجرم ہیں۔ وہ ختم قرآن ہوتا تھا، اور حدیث میں فرمایا کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے رب کا 60,000 فرشتہ بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ 72 یاسینیں رشتہ دار پڑھ دیتے تھے چالیے کے موقع پر، اور سرور عالم فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور حدیث میں فرمایا جو قرآن پر سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بس ایک چبھتا ہوا جملہ سن لیجئے، کرنے کے کام نکلتے جا رہے ہیں، مائنس ہوتے جا رہے ہیں، اور نہ کرنے کے کام تیز رفتاری سے انٹر ہوتے جا رہے ہیں۔ ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم اپنے ختموں کا قبلہ درست رکھیں، وہ کریں کہ جس سے ہم سے بچھڑ کر قبر میں جانے والا مسلمان بھائی یا بہن جس کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ سمجھ لیں میری بات کو آپ حضرات، جس سے اس کو فائدہ ہو جائے، اور اگلی بات یہ کہ جس سے اس کو زیادہ فائدہ ہو جائے۔ شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ میں سفر پہ تھا، ایک قبرستان میں رکا، مجھے اونگ آ گئی تو میں نے دیکھا قبروں والے باہر نکلے خواب میں، اور ان میں نور بٹ رہا ہے۔ کہا بابا جی قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، پر تسی کیوں نکلے ہو قبراں تو باہر؟ کہا آج سے 1 سال پہلے ایک اللہ کا بندہ یہاں سے گزرا تھا، ایک بار قل ہو اللہ احد سورت پڑھ کے ہم سب قبرستان والوں کی ملک کر گیا، سال ہو گیا، اس کا ثواب نور کی صورت میں روز بانٹا جاتا ہے۔ کتنے فائدے کی بات! اس لیے بھائی جی ہمیں نہیں پتا، ہم اس درد سے واقف نہیں ہیں۔ یہ تو سلطان باہو نے فرمایا تھا جیوندے کی جانن سار مویاں دی، اے تے او جانے جڑا مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ میت قبر میں ڈوبتے فریادی کی طرح ہوتی ہے، اور جیسے ہی اس کے گھر والوں کی دعا، استغفار یا صدقہ اس کے لیے پہنچتا ہے تو ایسے جیسے ڈوبتے کو کنارہ مل گیا۔ چلیے وہاں پر میں آپ کو وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، فتاویٰ کے حوالے سے روایت سنا رہا تھا۔ ایک صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اپنی والدہ کو سخت گرمی میں کندھے پہ بٹھا کے سفر کیا ہے، اور بعض کتابوں میں کہ اس سے مراد سفر حج تھا،
حضور گرمی اتنی شدید تھی کہ پتھر انگارے بن چکے تھے، اگر کچی بوٹی ان پہ رکھ دی جائے تو بھن کے کباب ہو جائے، تے میں مائی نو موڈیاں تے چکی رکھیا ہے۔ حضور پوچھنے آیا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرما تیرے پیدا ہوتے وقت تمہاری والدہ کو جو تکلیف کے جھٹکے لگے تھے، شاید تو نے ایک جھٹکے کا بدلہ دیا، باقی ساری زندگی موجود ہے، باقی ہے۔ اس لیے جوانوں، جن کے پاس ماں باپ کی دولت موجود ہے، قدر کر لو، ان کا ادب کر لو، احترام کر لو، دنیا میں بھی معزز رہو گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی معزز رہو گے۔ اور یہ میرا ایک تجزیاتی جملہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت ایک کمیٹی ہے جو نکلے گی ضرور۔ امید ہے کمیٹی ڈالنے والے میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، یہ بھاگنے اور چوری ہونے والی کمیٹی نہیں ہے، یہ نکلے گی، اور جتنوں کی ڈالو گے اتنوں کی اتنے کی نکلے گی۔ 10,000 والی ڈالی 10,000 ہی نکلے گا، اور 10 لاکھ والی ڈالی ہے یعنی جتنا منتھلی پیسہ دیتے رہے اس کے مطابق 10 لاکھ نکلے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے بدلے میں خدمت مل جائے گی، ماں باپ کی عزت کرو گے بدلے میں عزت مل جائے گی، ماں باپ کا احترام کرو گے بدلے میں کیا مل جائے گا؟ احترام مل جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، بابے پیر ملنگ صوفی بزرگ سجن یار بیلی سب بعد میں ہیں، ماں باپ پہلے ہیں۔ ایک صاحب حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا جہاد کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آیا ہوں، فرما گھر پہ کس کو چھوڑ کے آیا ہے؟ یہ ہے حقوق۔ عرض کی ماں ہے، تو فرما تو آ گیا ہے تو تیرے بعد ماں کا خیال کرنے والا بھی کوئی ہے؟ عرض کی کوئی نہیں، فرما واپس چلا جا، گھر جا کے ماں کی خدمت کر، تجھے گھر بیٹھے جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ حق ان کا ہے۔ لیکن اب میں اختتام کی طرف اپنی بات کو لانا چاہتا ہوں۔ جو میں نے شروع میں گفتگو کا آغاز کرا تھا اس میں کہا تھا کہ حقوق متعین کیے شریعت اسلامیہ نے، لیکن افسوس کہ اس کا تو 98% ہمیں معلومات ہی نہیں ہے، اور جو 2% معلومات بھی ہیں اس پر کما حقہ عمل کی صورت نظر نہیں آتی۔ آج وہ وقت آ گیا کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر اولڈ ہوم کھل گئے، کراچی میں، لاہور میں، بڑے بڑے شہروں کے اندر بوڑھوں کے لیے خیراتی ادارے، اور یہ مختلف صحافیوں نے عید اور دیگر تقریبات کے موقع پر ایسے خیراتی اداروں کے وزٹ کر کے پروگرام نشر کیے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ بیٹا زندہ ہے، بلکہ ایک نہیں کئی زندہ ہیں، لیکن بیوی کے ہتھے چڑھ کے ماں کو خیراتی ادارے میں چھوڑ آیا۔ بیٹا زندہ ہے پر باپ کو خیراتی ادارے میں چھوڑ آیا کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، سر کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہی یہ ہے کہ جب یہ تمہارا ماں باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، یہاں ذوف کا بڑھاپے کا ذکر فرمایا، کیونکہ ابھی تو ان کو خدمت کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے، بڑھاپا اور بچپن ایک جیسا ہوتا ہے، بچپن بھی خدمت کا محتاج ہوتا ہے، بڑھاپا بھی خدمت کا محتاج ہوتا ہے۔ تو گویا فرمایا گیا کہ جب تو خدمت کا محتاج تھا، انہوں نے تیری خدمت کی، انہوں نے تیری لوڑے، اب تو ان کی خدمت کر۔ اور ایک بات آج کے سبق میں یہ بھی محفوظ کر لیجئے گا، جس بیٹی یا بیٹے کے گھر میں ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں موجود ہیں کہ وہ اس بیٹی یا بیٹے کی خدمت کے محتاج ہیں، تو وہ ماں اکیلی ماں نہیں، وہ باپ صرف ایک فرد نہیں، بلکہ اس بیٹے اور بیٹی کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ سیٹ اوکے کراتا ہے کہ نہیں کراتا۔ ٹکٹ کے بعد سیٹ کنفرم ہونا بھی ضروری ہوتا ہے،
سیٹ کنفرم کراتا ہے کہ نہیں کراتا. جنت کا ٹکٹ، لوگ عمرے کے ٹکٹ کے لیے ساری رات محفلوں میں جاگتے ہیں. میں نہیں کہتا یہ جرم ہے، شوق ہے مدینہ پاک کی حاضری کا، مالک سب کو نصیب کرے. لیکن یہاں پر بات اتنی ہے کہ گھر میں ماں اور باپ کی صورت میں جنت کا ٹکٹ موجود ہوتا ہے. زندہ ہیں خدمت کر لی جائے، ناراض ہیں تو راضی کر لیا جائے. راضی کرنے کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ انہیں کہا پیری پہ جا. کیوں جی؟ آخری سٹیج یہی ہے. بڑے بڑوں سے معافی لینا ہو اور معاملہ بھی بڑا گمبھیر ہو تو کہتے ہیں پیری پہ جا. اور پھر اگے وہ کہتے ہیں جناب چل یار چھڑ دے ہوں تے پیری پہ گیا، پیچھے کیڑی گر رہ گئی. یہ آخری سٹیج تقریباً مانی جاتی معافی میں. اور اللہ کے حضور آخری سٹیج سجدہ ہے کہ ماتھا بھی زمین پہ رکھ دے، ناک بھی زمین پہ رکھ دے. پیری پہ جا. او بھائی مائی ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو پیری پہ جا. میں پاؤں میں پڑوں گا. یہی پاؤں چلتے رہے ہیں جو تجھے کما کے لا کے دیتے رہے. اور پھر یہ قدم عام قدم نہیں ہے، وہ چودھری صاحب کے قدم تھے، وہ ڈانگ سوٹے والے کے پیر تھے کہ جان بخشی کے لیے اس کے قدموں میں گر گیا. پتہ ہے یہ قدم کون سے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے. یہ وہ قدم ہے. اور حق پہلا جانے خدمت کا اپنے ماں باپ کا، اپنے اوپر لازم جانے. معذرت کے ساتھ کہوں گا، پھر محفل نعت میں کوئی نعت کا آیا تو اس کو کہنا ماں کی شان سنا دے، باپ کی شان سنا دے. یہ سننا سنانا جرم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جدو شانہ علی ٹر گئی اور شان والا چلا گیا، اب اس کو کون لے کر آئے گا واپس؟ او نہیں آئے محمد بخشا جڑے اب آپ ہتھی دفنائے جو چلے گئے وہ کب؟ تو جن کے پاس ہے وہ قدر کر لیں. جیسے ہمارے یہ بھائی ہیں محمد فہیم اور محمد وسیم، ان کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بخشش کرے. ان کے اصالِ ثواب کو بھی یہاں جمع ہوئے تو ایک چیز ہوتی ہے یہ، اور یہ تقریباً ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے کہ بندہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو پہلی نظر وہیں جاتی ہے جہاں ماں بیٹھی ہوتی ہے. گھر کا آنگن اس سے آباد ہوتا ہے، اس سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پہلے مرکزی وہ ہوتا ہے، نگاہ کا مرکزی وہ ہوتا ہے. تو بھائی زندہ ہے تو قدر کر لو، پھر ہاتھ سے بات چلی جائے گی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وفات پا جائیں تو پھر پہلی چیز کیا ہے؟ ان کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے. جیسے یہ چالیے کا ختم بھی اجتماعی دعا کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ چالیہ ہی ہو تو دعا ہوگی، ہر نماز کے بعد دعا مانگی جائے. حدیث میں فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، اور جو ماں باپ کو دعاؤں میں یاد نہیں کرتا فرما اللہ اس کا رزق منقطع کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جائے، اور خصوصاً جمعہ کے دن جائے. مسند الفردوس میں حدیث ہے جو جمعے کے دن ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کو جائے جمعے کے دن، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب دے گا. اور جب زیارت کرنے والا خود مر جائے گا تو اللہ کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے. زیارت قبور کو جائے، کلام مجید پڑھے، ذکر اذکار کرو. اور جیسے میں نے 70,000 مرتبہ کلمے کا کہا تو گھر کے لوگ بیٹھ کر 70,000 مرتبہ ہر کام مدرسے کے طلباء پہ نہ ڈالا جائے. مدرسے دے طالب علم تے ویسے ہی آ کے بیٹھ جانتے برکت ہے، کیونکہ وہ قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. وہ ہیں کہ حدیث میں فرمایا دینی طالب علم کے پیروں کے نیچے رب کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. لیکن خود پڑھا جائے، کوئی سورت پڑھنے کو بتائی جائے تو لوگ کیسٹ لگا دیتے ہیں، بولے کیسٹ لگائیں، آپ نہیں پڑھنی، خود کیا جائے. خود اس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش کرے اور جو باتیں ذکر ہوئیں یاد رکھ کے عمل کی ہم سب کو توفیق دے اور دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے. وما علینا